اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغی حصال محمد اسلام ماں تحت خلفائے راشدین ایمان ماں محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم بمن بے سر و صحابہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات حبیب خدا رازدار رب العلا شافع روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بندہ نچیز کی آج گفتگو کا موضوع میلاد کی شرعی حیثیت ہے۔ خلاق کائنات جل جلالہ سے دعا ہے کہ خلاق کائنات جل جلالہ بندہ نچیز کی زبان پر احسن طریقے سے پرسوز انداز سے کلمہ حق جاری فرمائے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کرنا اور اس کی خوشیاں منانا ہر اس طریقے سے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، جائز طریقہ ہے، یعنی کہ شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، تو ہر طریقے سے جائز طریقے سے خوشی منانا حضور کی ولادت کی یہ مستحب ہے، باعث ثواب ہے۔ اور اس پر کیا دلائل موجود ہیں؟ قرآن و سنت کے پارہ نمبر 11 ہے، سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ محبوب فرما دیجئے جب اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو، فبذلک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ اس پر خوشی مناؤ۔ اب قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ رب کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو تو خوشی منانی چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا حضور رب کا فضل ہے، حضور رب کی رحمت ہے، کیا اس پر قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں؟ عام بندہ مومن بھی سمجھتا ہے کہ حضور رب کا فضل ہے، لیکن ماننے والے نہیں مانتے، ان کو دلیل چاہیے۔
پارہ نمبر 9 ہے، سورۃ انفال ہے، سورۃ انفال کی آیت نمبر 33 ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب رب کی یہ شان نہیں ہے کہ ان پر عذاب نازل کرے، یہ کہ اے محبوب آپ ان کے اندر تشریف فرما ہے۔ اگر عام چھوٹی سی مصیبت سے بھی کوئی بچائے تو کہا جاتا ہے یہ رب کی طرف سے فرشتہ آ گیا ہے، یہ رب کی طرف سے فضل ہو گیا ہے کہ اس نے بندے نے مجھے فلاں مصیبت سے بچا دیا ہے۔ اگر چھوٹی سی مصیبت سے کوئی بچائے تو وہ تو رب کا فضل، تو بتاؤ آمینہ کا لال اگر جہنم کی آگ سے بچائے وہ کتنا بڑا فضل ہے۔ اور فرمایا محبوب آپ کے سبب عذاب نہیں آیا کہ آپ محبوب آپ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، لوگوں کے اپنی امت کے درمیان موجود ہیں۔ یہاں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، حضور کی ظاہری زندگی میں امت پر اجتماعی عذاب نہیں آیا، امت مصطفیٰ پر کبھی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا جیسے کہ پہلی امتوں پر آتا تھا کہ ساری کی ساری امت ہلاک کر دی جاتی تھی۔ ویسے فردن فردن یہاں ایک علاقے پر آ گیا، 2 علاقے پر آ گیا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ فرمایا محبوب آپ کے سبب جو ہے رب کا عذاب ان تک نہیں پہنچا۔ حضور کی ظاہری زندگی کے اندر امت مصطفیٰ پر اجتماعی عذاب نہیں آیا کیونکہ حضور موجود تھے، اور حضور کی زندگی کے بعد ابھی تک جو ہے امت مصطفیٰ پر عذاب نہیں آیا، پتہ چلا مصطفیٰ اب بھی گنبد حضرہ میں موجود ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب آپ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، آپ کا وجود پاک ہے، محبوب کے وجود پاک کی برکت سے رب نے جو ہے عذاب اٹھا دیا ہے امت مصطفیٰ سے۔ اب دیکھو محبوب کتنا بڑا فضل ہے رب کا، کوئی اس کا خیال کر سکتا ہے؟ بہت بڑا رب کا فضل ہے۔ اور پھر حضور رب کی رحمت بھی ہے۔ پارہ نمبر 17 ہے، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے۔ رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب حضور رحمت بھی ہیں اور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور پھر باقاعدہ حدیث موجود ہے جو حضور کے فضل ہونے پر اور حضور کے رحمت ہونے پر موجود ہے۔ دلائل النبوہ کے اندر امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ بعثنی رحمۃ للعالمین وہدی للمتقین، فرمایا لوگوں سنو، میرے رب نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور متقین کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ اب حضور رحمت ہیں، یہ واضح دلیل موجود ہے، اور اس حدیث کے اندر حضور کا فضل ہونا بھی موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور جو ہے ہدایت ہیں، صرف ہدایت دینے والے نہیں، محبوب کا سارا وجود ہدایت ہے۔ سارے کا سارا وجود کیا ہے؟ محبوب کا ہدایت ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اب ہدایت دینا کتنا بڑا فضل ہے، یہ جسے دولت اسلام ملی ہے وہ سمجھے گا کہ ہدایت کتنا بڑا فضل ہے۔ تو محبوب رب کا فضل بھی ہیں اور اس کی رحمت بھی ہیں۔ اب رب کا فضل اتنا بڑا فضل کہ کائنات کے اندر جو ہے مصطفیٰ جیسا فضل کوئی موجود نہیں، اور رحمت اتنی بڑی رحمت کہ کائنات کے اندر جو ہے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی رحمت موجود نہیں ہے بڑھ کر۔ اب جب رب لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو تو کہو ان کو، رب فرماتا ہے جب رب کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو خوشی مناؤ۔ اب یہاں چھوٹی سے چھوٹی رحمت کی بھی بات ہے اور بڑی سے بڑی رحمت کی بھی بات ہے،
لیکن یہاں چھوٹی رحمت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے بڑی رحمت کی، یہاں چھوٹے فضل کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے بڑے فضل کی، بڑے فضل کی بات ہو رہی ہے۔ اب کوئی کہے کہ حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو، تو کہو رب کا فرمان ہے، پارہ نمبر 11 ہے، سورۃ یونس ہے، رب کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو تو خوشی مناؤ۔ تو فرمایا اس لیے ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں کہ رب نے اپنے محبوب کو اپنا فضل بنا کر بھی بھیجا ہے، اپنی رحمت بنا کر بھی بھیجا ہے، اس لیے حضور کا میلاد مناتے ہیں، ہم حضور کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں، چرچے کرتے ہیں۔ اب اس پر دلیل کیا موجود ہے؟ ایک اور، یہ ایک آیت دلیل ہے حضور کی میلاد منانے کی، اور قیامت تک چیلنج ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں حضور کے میلاد کا ذکر دکھاؤ۔ قرآن کی نص سے ثابت کر سکتے ہیں ہم حضور کی ولادت کا ذکر۔ اب لوگ کہتے ہیں، یہ بھی سوال اٹھا سکتا ہے کوئی، بات مختصر کرنے لگا ہوں، اس سوال کو میں کلوز کرتا ہوں، نہیں کرتا۔ حضور کی ولادت کی خوشی منانے پر دوسری دلیل سورۃ والضحیٰ کی آخری آیت، آیت نمبر 11، رب فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے محبوب جب اب فرما دیجئے اپنے رب کی رحمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی رحمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اب حضور رب کی نعمت ہے، نعمت ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور رب کی نعمت ہے، یہ آپ تو مانتے ہیں، لیکن جو نہیں مانتے ان کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوہ کے اندر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدعو علی المشرکین، حضور آپ مشرکین کے خلاف دعا کیوں نہیں کرتے؟ مشرکین آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کو اذیت دیتے ہیں، آپ مشرکین کے خلاف دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت نعمتاً ولم ابعث عذاباً، اے میرے صحابہ میں ان مشرکین کے خلاف دعا اس لیے نہیں کرتا کہ میرے رب نے دنیا والوں پر مجھے عذاب بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ کائنات کے لیے نعمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پتہ چلا حضور رب کی نعمت ہے، حضور کیا رب کی، اور سورۃ والضحیٰ کے اندر کیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوب اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اب دیکھو قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر مظہری کے اندر کہتے ہیں یجب الشکر علی کل نعمت، اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں رب کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا لازمی ہے۔ رب کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے رب نے عقیقہ سنت رکھا ہے کہ رب نے بچے کی صورت میں نعمت عطا فرمائی ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلا نعمت کا شکر ادا کرنا لازمی ہے۔ اب شکر کس چیز کا نام ہے؟ شکر کسے کہتے ہیں؟ کیسے شکر کرے؟ تو آؤ قاضی ثناء اللہ مظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ شکر کیسے کریں۔ حضور کی حدیث لائی اور کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، فرمایا جو تھوڑا شکر نہیں نہ کرتا یا تھوڑے لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ زیادہ لوگوں کا بھی شکر نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا سمجھو کہ اس نے رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ کسی پر احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَتِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهُ كُفْرٌ، فرمایا رب کی نعمت کا چرچا کرنا، رب کی نعمت کا اظہار کرنا، یہ رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرنا کیا ہے؟ رب کی نعمت کا،
رب کی نعمت کا چرچا کرنا یہ کیا ہے؟ رب کا شکر ہے، اور شکر ادا کرنا لازمی ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو پوچھے فرمایا وَتَرْكُهُ كُفْرٌ، رب کی نعمت پر شکر نہ کرنا، اس کا چرچا نہ کرنا، یہ اس کی ناشکری ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ اب حضور کی ولادت پر رب نے جو نعمت عطا فرمائی ہمیں، جو شکر ادا کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں، وہ تو اس حکم کو مانتے ہیں، وہ شکر ادا کر رہے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ ناشکری کر رہے ہیں، رب کی کیا کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت کو کیوں مناتے ہو؟ رب کا حکم ہے کہ رب کی نعمت کا چرچا کرو، رب کی نعمت کا چرچا کرو، اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنا لازمی ہے۔ اور شکر کسے کہتے ہیں؟ محبوب فرماتے ہیں وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَتِ اللَّهِ شُكْرٌ، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا، اس پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کی ولادت کیوں مناتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں اس لیے مناتے ہیں کہ حضور رب کی نعمت ہیں، اور رب کی نعمت کا چرچا کرنا یہ خدا کا شکر کرنا ہے۔ ہم حضور کی ولادت مناتے ہیں، ولادت مصطفیٰ کر جو ہے ہم خدا کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم خدا ولادت مصطفیٰ کر کے کیا کرتے ہیں؟ ولادت مصطفیٰ کا ذکر کر کے، تذکرہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رب کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رب کا شکر ادا کرنا ہے جو رب نے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رب ذوالجلال نے کیا شان عطا فرمائی۔ آج لوگ کہتے ہیں تم اس دن کو عید کیوں کہتے ہو؟ اس پر کیا دلیل ہے کہ حضور کی ولادت کے دن کو عید کا دن کہو؟ عید تو صرف دو ہیں، عیدیں تو صرف کتنی ہیں؟ دو ہیں۔ جب حضور رب کی نعمت ہیں تو جس دن نعمت ملے اس دن کو عید کا دن قرار دینا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وہ کیسے ثابت ہے؟ پارہ نمبر جو ہے 7 ہے، سورۃ المائدہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیجئے رب ہم پر دسترخوان نازل کرے۔ کیا کرے؟ دسترخوان نازل کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا، اے رب ہم پر دسترخوان نازل فرما، دسترخوان نازل فرما جو ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید ہو، بعد والوں کے لیے بھی عید ہو۔ اب جس دن کھانے کا دسترخوان اترے وہ نعمت ہے رب کی، کیا ہے؟ رب کی نعمت ہے، رب کا انعام ہے۔ جس دن دسترخوان اترے اس دن کو تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عید کا دن قرار دیں، تو محبوب تو وہ نعمت ہیں جس کے صدقے رب ذوالجلال نے کائنات کی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جس دن نعمت آئے، آج بھی کیا کرتے ہیں؟ ولادت کا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس کو عید کہتے ہیں۔ عید کا معنی ہوتا ہے اسم لعادہ۔ قاضی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسم لعادہ الیک فی وقت معلوم۔ عید کسے کہتے ہیں؟ عید کا معنی لوٹنا، کیونکہ یہ بار بار لوٹتی ہے، بار بار لوٹتی ہے اور خوشی کے ساتھ لوٹتی ہے کہ جس دن وہ نعمت ملی ہے وہ دن بار بار لوٹتا ہے۔ مثال کے طور پہ عید الفطر ہے، یہ ہر سال کے اندر آتی ہے، لوٹ کر آتی ہے۔ تو عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ جس دن وہ نعمت ملی ہے اس دن کو عید کا دن قرار دیا، کیونکہ وہ نعمت ملنے کی وجہ سے خوشی کا دن بن گیا۔ تو اسی طرح ہم ربیع الاول کو عید کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ اگر تمہارا بچہ ملے، اس کی پیدائش ہو تو اس کے لیے تم سیلیبریٹ کرتے ہو، اس کے لیے ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہو، ہر سال خوشی مناتے ہو اور ہیپی برتھ ڈے کی تقریب جو ہے منعقد کرتے ہو۔ اگر تمہیں
تمہارے بچے کی پیدائش ہو اس پر تقریب منعقد کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہو اور اسے عید کا دن قرار دیتے ہو، اسی طرح جو ہے رب ذوالجلال نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے 12 ربیع الاول کو دن کو، جو نعمت یہ ساری کائنات، جس نعمت کے صدقے رب ذوالجلال نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھو یہ نعمت جو ہے رب ذوالجلال نے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کے صدقے رب ذوالجلال نے کائنات کی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اسی وجہ سے جب بھی وہ دن آتا ہے دل پر خوشی ابھرتی ہے، دل پر خوشی کا اظہار ابھرتا ہے اور دل کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے حضور کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، حضور کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہاں معاملہ جو ہے یہ عجیب ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے کہ سرکار نے یہ صحابہ نے میلاد منایا ہو، محفل سجائی ہو؟ تو یاد رکھیں محفل میلاد کسے کہتے ہیں اس کا مفہوم بھی سمجھ لیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے، محفل میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ تو یاد رکھیں محفل میلاد کسے کہتے ہیں، ولادت کی محفل کسے کہتے ہیں، جشن ولادت کسے کہتے ہیں؟ حضور کا ذکر یا حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہ محفل میلاد کہلاتا ہے۔ محفل میلاد کیا ہے؟ حضور کی آمد کا، حضور کی آمد کا، سارے بولو، حضور کی آمد کا ذکر کرنا اور حضور کی ولادت کا یا حضور کی شانوں کا ذکر کرنا یہ محفل میلاد ہے۔ کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ ہم دکھا سکتے ہیں حدیث سے کہ یہ صحابہ نے یہ محفل سجائی ہے، صحابہ نے یہ کیا ہے، محفل سجائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرونہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرمائے اور مجمع لگا ہوا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا، اور صحابہ حضور کا انتظار کر رہے ہیں، صحابہ حضور کا انتظار کر رہے ہیں، محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ فخرج رسول اللہ فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون سمع الحديث، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ مجمع لگائے بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ کون سا ذکر کر رہے ہیں؟ قالا بعضهم، ایک کہہ رہا ہے عجبا ان اللہ اتخذ من خلقہ خلیلا اتخذ ابراہیم خلیلا، ایک کہتا ہے بڑے تعجب کی بات ہے رب نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں ماذا بعجبا کلام موسیٰ کلمہ تکلیما، دیکھو اس سے بھی بڑے تعجب کی بات ہے، اگر رب نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے تو موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے۔ تیسرے صحابی بولتے ہیں اور کہتے ہیں وعیسیٰ کلمۃ اللہ و روحہ، فرمایا دیکھو رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ روح اللہ بنایا ہے۔ چوتھے صحابی بولتے ہیں اور کہتے ہیں آدم اصطفیٰ اللہ، رب نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے۔ یہ انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ صحابہ کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ صحابہ کر رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کا ذکر۔ فخرج فسلم فخرج علیہم سلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرمایا اور پھر فرمانے لگے سمیت کلامکم وعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک وعیسیٰ روحہ وکلمتہ وہو کذالک وآدم اصطفیٰ اللہ وہو کذالک الا انا وحبیب اللہ ولا فخرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ میں نے تمہارے کلام کو بھی سنا ہے، تم انبیاء کا ذکر کر رہے تھے اور اس پر اپنے تعجب کا اظہار کر رہے تھے، میں نے سنا ہے تمہارے کلام کو، بے شک رب نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، بے شک رب نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا ہے، بے شک رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ روح اللہ بنایا ہے، بے شک رب نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے۔ لیکن صحابہ دل کے کان کھول کر سنو، الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، دل کے کان کھول کر سنو میں رب کا حبیب بن کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
اکجار یار یا الہی یا موسی اعظم الا وانا حبیب اللہ ولا فرح، اے صحابہ دل کے کان کھول کر سنو، رب نے مجھے اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہے محفل میلاد جو صحابہ نے منائی ہے اور صحابہ نے سجائی ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، لوائے حمد جو ہے اگر کسی کے ہاتھ میں ہوگا تو مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ہے محفل میلاد جو حضور نے اپنا تذکرہ کیا، خود کیا اور صحابہ کے مجمع کے اندر کیا۔ آج ہم بھی محفل سجا کر حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، محفل ملا کر اور حضور کا ذکر کر کر، حضور کی آمد کا ذکر کر کر ہم کوئی نیا کام نہیں کرتے، بلکہ صحابہ کی سنت ادا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول شافعین وانا اول مشفعین، فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے شفاعت بھی میری قبول کی جائے گی۔ زہ عزت و اطلاع محمد، عرش حق ہے زیر پائے محمد۔ یہ رب نے کتنا رتبہ عطا فرمایا اپنے محبوب کو۔ اور پھر حشر کو کھل جائیں گی گناہ گاروں کے فوراً کہہ دو بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ قیامت کے دن حضور کی طاقت کا اظہار ہو جائے گا، حضور کی شان کا اظہار ہو جائے گا۔ اب پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب اس پر انعام بھی عطا فرماتا ہے، جو محفل سجاتے ہیں رب اس پر انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھو یہ میرے پاس مسلم شریف موجود ہے، یہ دوسری دلیل دینے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مجمع کہاں سے ثابت ہے، سرکار کی محفل منانا کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ خرج معاویہ علی خلقۃ فی المسجد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لائے، صحابہ بیٹھ کر کیا کر رہے تھے؟ یہی محفل سجائے بیٹھے تھے۔ سرکار نے پوچھ لیا ما اجلسکم، اے صحابہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیا سبب ہے یہاں بیٹھنے کا؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ، اور دوسری حدیث کے اندر لفظ ہیں جو نسائی شریف کے اندر ہے ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا ومن علینا بکا، او کما قال، یا رسول اللہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہوا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، ہوا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ مجھے واضح کیا دی نا، سبحان اللہ۔ حضور ہم اس بات کی اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور اللہ کلی رب سے دعا مانگ رہے ہیں اور رب کی بارگاہ کی حمد کر رہے ہیں، تو اس کی ثنا بیان کر رہے ہیں کس پر؟ علی ما ہدانا لدیننا، رب نے اپنے دین کی ہدایت ہمیں عطا فرمائی، ومن علینا بکا، یا رسول اللہ رب نے آپ کو بھیج کر جو احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ محفل میلاد منا کر ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 6856 کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، مسلم شریف جلد نمبر 2، کہ صحابہ نے محفل میلاد سجائی اور صحابہ نے مصطفیٰ کا ذکر کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا، اور رب نے جو مصطفیٰ کو بھیج کر امت مصطفیٰ پر احسان کیا اس کا ذکر کیا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا صحابہ نہ قرآن آیا ہے نہ حدیث آئی ہے، تم نے کہاں محفل گھڑ لی؟ صحابہ جانتے تھے حب مصطفیٰ کے اندر جو کچھ بھی کیا جائے شریعت کے خلاف نہ ہو، رب اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، جب کہا نا حضور ہم اس لیے بیٹھے، ہم یہاں یہ تذکرہ کر رہے تھے، تو سرکار نے پوچھا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، اے صحابہ کیا اسی لیے بیٹھے تھے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے حضور واللہ ما اجلسنا الا ذالک، حضور ہم آپ کی آمد کے تذکرے کرنے کے لیے بیٹھے تھے، رب کی قسم ہے
سرکار نے قسم اٹھوائی، کیا اس لیے بیٹھے تھے؟ تو صحابہ نے قسم دے کر عرض کی، حضور رب کعبہ کی قسم ہے ہم آپ کی آمد کے تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، انی لم استخلف تحمتا لکم، اے صحابہ میں نے اس لیے قسم نہیں اٹھوائی کہ شاید مجھے تم پر شک تھا، نہیں، تمہارا انعام لے کر رب نے جبرائیل علیہ السلام کو عرش بری سے بھیجا ہے۔ وہ کیا انعام ہے؟ تمہارا ایوارڈ آیا، انعام آیا ہے۔ جانی جبرائیل علیہ السلام قد اخبر ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، اے صحابہ تم جو ہے فرش زمین پر بیٹھ کر جو ہے میری رب کی حمد کر رہے تھے، میری آمد کا ذکر کر رہے تھے، رب عرش بری پر جو ہے فرشتوں کے درمیان تمہارا تذکرہ کر رہا تھا۔ اور دوسری حدیث کے اندر لفظ ہے، مفہوم یہ ہے، دوسرے انداز میں اگر اس کو بیان کیا جائے، ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، اے میرے صحابہ تم یہاں بیٹھ کر میری آمد کا تذکرہ کر رہے تھے، رب فرشتوں کے درمیان جو ہے تم پر فخر فرما رہا تھا۔ پتہ چلا محفل میلاد کرنا یہ صرف اتنی بات نہیں کہ رب صرف خوش ہوتا ہے، جو محفل میلاد کرتا ہے رب اس پر فخر بھی فرماتا ہے۔ یہ دلائل موجود ہے، مجمع صحابہ لگا ہوا ہے اور محفل میلاد منعقد کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے۔ پھر لوگ کہتے ہیں دکھاؤ جھنڈے کہاں ہیں، جھنڈے کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، یہ خصائص کبریٰ میرے پاس جلد نمبر 1 ہے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات علما فی المشرقی علما فی المغربی علما فی الکعبہ، فرمایا میں کیا دیکھتی ہوں؟ میں نے دیکھا کہ ایک نور بلند ہوا، اور اس کی وجہ سے میں نے کیا دیکھتی ہوں؟ ایک جھنڈا جو ہے رب نے مشرق کی طرف گاڑا ہوا ہے، دوسرا جھنڈا رب نے مغرب کی طرف گاڑا ہوا ہے، اور تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پر لہرایا جا رہا ہے۔ یہ جھنڈے کہاں سے آئے اور کس نے لگائے اور اس کو کس نے اجازت دی لگانے کی؟ یارو یہ جھنڈے سنی نہیں لگائے، سب سے پہلے حضور کی ولادت کی آمد کے لیے، حضور کی ولادت کی خوشی کے اندر، حضور کی محبت کے اندر اور حضور کی ولادت کا چرچا کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے لگانے والی جھنڈے، سب سے پہلے لگانے والی ذات جو ہے جس نے جھنڈے لگائے، اس ذات کو جو ہے رب ذوالجلال کی ذات کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جھنڈے لگانے والی ذات کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ سارے بولو نا، کس کی ہے؟ رب نے یہ لگوائے جھنڈے، بتاؤ اس کی کیا دلیل ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جھنڈے لگائے گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی آمد پر، سرکار نبی علیہ السلام کی ولادت پر جو ہے رب ذوالجلال نے یہ بتایا کہ یہ وہ میرا محبوب آنے والا ہے کہ جس کا ذکر جس کے جھنڈے جو ہے قیامت تک لہراتے چلے جائیں گے۔ یہ جھنڈے ختم ہونے والے نہیں، رب نے حضور کی ولادت پر جھنڈے لہرا کر، جھنڈے لگا کر بتا دیا کہ میرے محبوب کے جھنڈے کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ ارے یہ تو وہ محبوب ہے جس کی شریعت کا نظام بھی قیامت تک چلے گا اور جس کے نام کا نظام بھی قیامت تک چلنے والا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے یہ مقام عطا فرمایا اور یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور پھر دیکھو اس پر بھی دلیل موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت پر کیا ملتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ولادت پر جو ہے رب کتنا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی برکات کیا ہیں۔ یہ میرے پاس جو ہے البدایہ والنہایہ ہے، ابن کثیر کی، ان کے امام کی کتاب، جلد نمبر 2، جلد نمبر 1 ہے میرے پاس۔ اور یہ روایت یہ ہے، بخاری کیونکہ بڑی کتاب ہے وہ اس کو لے کے نہیں آیا، یہ روایت یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، جلد نمبر 2 کے اندر۔ امام بخاری کہتے ہیں بخاری دکھاؤ، آؤ تمہیں بخاری دکھائیں، یہ تمہارے امام کی کتاب البدایہ والنہایہ، اس کو ہر مکتبہ فکر مانتا ہے، البدایہ والنہایہ ہے۔ یہ دیکھو جلد نمبر 1 ہے،
جب ابو لہب مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی خواب کے اندر آیا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ماذا لقیتا، اے بھائی مجھے یہ بتاؤ رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا لم الق بعدکم خیرا، میں نے تمہارے بعد کوئی خیر نہیں پایا، تمہارے بعد میں نے کوئی خیر نہیں پایا، یعنی کہ عذاب کے اندر مبتلا ہوں، خیر کیسے پاتا، وہ نبی کا دشمن تھا، عذاب کے اندر مبتلا ہوں۔ تو سرکار دو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوچھا تو کہنے لگا غیر انی سقیت فی حاذی بعطاقۃ سویبہ، فرمایا مگر یہ کہ اس انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ حوالہ البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ جو ہے الحابل الفتاوی کے اندر بھی موجود ہے، انگلی سے اشارہ کر کے کہنے لگا، کہنے لگا مگر یہ انگلی کی وجہ سے ایک مشروب ملتا ہے جس کی وجہ سے میرے عذاب کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے، اور یہ انگلی اس کی وجہ سے عذاب کے اندر تخفیف کیوں ہوئی؟ کہنے لگا بعطاقۃ سویبہ، میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوا تھا اس کی ولادت کی خوشخبری ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے سنائی تھی، اور اس خوشی کی وجہ سے ابو لہب نے اس انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا اپنی لونڈی کو۔ تو کہنے لگا وہ جو حضور کی ولادت کی خاطر مسلمانوں کے نبی کی ولادت کی خوشی کی خاطر جو ہے جو میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، جس انگلی سے آزاد کیا ہے اس انگلی سے ایک مشروب عطا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے رب میرے عذاب کے اندر تخفیف کر دیتا ہے۔ اب دیکھو ایک کافر ہے اور ہے بھی نبی کا دشمن، اور وہ دشمن جس کے بارے میں پوری صورت نازل ہوئی ہے، سورۃ اللہب پوری صورت نازل ہوئی ہے، وہ دشمن ہے، وہ بھی اگر حضور کی ولادت کی خوشی منائے اور مسلمان ہو کر نہیں، حضور کو نبی مان کر نہیں بلکہ حضور کو غیر نبی مان کر جو ہے وہ خوشی منا رہا ہے، رب پھر بھی اسے جو ہے یہ جزا عطا فرما رہا ہے۔ تو اب اسی کو جو ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصائص الحابل الفتاوی کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اسی واقعے کو نقل کر کے کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ أَبُو لَهْبِ الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ، کہتے ہیں وہ ابو لہب جس کی مذمت کے اندر رب کا قرآن نازل ہوا ہے، جُوزِيَ فِي النَّارِ بِفَرْحِهِ لَيْلَةَ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگے کہ جب جو ہے ابو لہب وہ کافر ہے جس کے بارے میں رب کا قرآن نازل ہوا ہے، جس کے خلاف، جس کی توہین کے اندر، جس کی مذمت کے اندر جو ہے رب کا قرآن نازل ہوا ہے، اگر وہ خوشی منائے تو رب پھر اسے جزا عطا فرماتا ہے۔ تو کہنے کو فما حال المسلم الموحد من امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر بمولدہ ویبذل ما تصل الیہ قدرت فی محبتہ، کہنے لگے پھر اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو موحد بھی ہے، حضور کو مانتا بھی ہے اور اپنا پیسہ بھی خرچ کرتا ہے حضور کی ولادت کے لیے۔ فرمانے لگے اس کو رب کتنی جزا عطا فرمائے گا، اور پھر خود بیان کے کتنی جزا عطا فرمائے گا۔ کہنے لگے لعمری انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ جنات النعیم، کہنے لگے اگر ابو لہب جو ہے میلاد منائے تو اسے جزا دی جاتی ہے، تو اگر مسلمان منائے تو اسے کیا جزا دی جائے گی؟ کہنے لگے مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اگر کوئی بندہ مومن میلاد منائے تو مجھے رب سے امید ہے رب اسے جنت کے باغوں کے اندر اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ یہ علامہ امام جلال الدین سیوطی کا فتویٰ ہے کہ جو حضور کی محفل میلاد منائے، کہتے ہیں انما یکون جزاء من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ جنات النعیم، مجھے امید ہے رب اسے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ عطا فرمائے گا۔ پتہ چلا حضور کی میلاد کرنا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارش نجد کے قلعے گراتے جائیں گے،
اور خاک ہو جائیں جل کر ادب مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں جل کر ادب مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہم تو حضور کی ولادت کا تذکرہ کرتے رہیں گے، حضور کی آمد کا، حضور کی محبت کے اندر حضور کا ذکر کرتے رہیں گے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور نہ کہ روکے گا۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا آدھا تیرے، حضور کے ذکر کو کوئی نہیں روک سکتا، حضور کی عظمت اور شان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا میرے آقا کبھی چرچا تیرا۔ قیامت تک حضور کا نام بلند رہے گا اور حضور کی محبت کا پرچم بلند رہے گا۔ اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے بھی کہ یہ ان لوگوں کے امام کی کتاب امداد المشتاق اور ان کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی وصیت کرتے ہوئے اور اپنے مکالمے کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں مولد شریف تمام اہل حرمان کرتے ہیں، اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے، اور حضرت رسالت پناہ کا ذکر کیسے مذموم ہو سکتا ہے؟ البتہ جو زیادتیاں لوگوں نے اختراع کی ہیں نہ چاہیے، اور قیام کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ ہاں مجھ کو ایک کیفیت قیام میں حاصل ہوتی ہے، کہتے ہیں حضور کی ولادت کا ذکر کرنا یہ مذموم نہیں ہے، اور حضور کی ولادت کا ذکر کیسے مذموم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ صرف ہم ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ مدینہ والے بھی کرتے ہیں، مکے والے بھی کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جو کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہیں حضور کی ولادت کے وقت، جو سحری کا وقت ہوتا ہے، کہتے ہیں قیام کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن مجھے اس کے بارے میں ایک محبت کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر صفحہ نمبر 56 امداد المشتاق کا، اس کے اندر کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضور کو تم کہتے ہو کہ حضور آ سکتے ہیں محفل کے اندر، میں کہتا ہوں ہم نے لکھا ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں، یا پھر تم کہتے ہو کہ حضور محفل کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے حضور محفل کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو بندہ محفل سجاتا ہے اسے ضرور حضور دیکھتے ضرور ہوتے ہیں، حضور کی نظر ضرور ہوتی ہے، اور حضور جو ہے آ سکتے ہیں۔ اور یہ ہم نے بھی نہیں لکھا، صرف ہم اس عقیدے کے حامل نہیں ہیں، یہ تمہارے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی جو اس عقیدے کے حامل ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے واسطے اتباع حرمین کافی ہے، یعنی کہ حرمین مدینہ والے اور مکہ والے میلاد شریف کی محفل سجاتے ہیں، یہی حجت ہمارے لیے کافی ہے، دلیل کافی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں البتہ وقت قیام کے اعتقاد تولد نہ کرنا چاہیے، اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جائے تو مذائقہ نہیں کہ عالم خلق مقید بہ زبان و مکان ہے، لیکن عالم امر دونوں سے پاک ہے، پس قدم رنجا فرمانا ذات ببرکات کا بعید نہیں۔ لکھتے ہیں اگر حضور کی محفل سجائی جائے اور یہ نظریہ رکھا جائے کہ حضور تشریف لا سکتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ کوئی بعید بات نہیں، پس قدم رنجا فرمانا ذات ببرکات کا بعید نہیں۔ اگر حضور محفل کے اندر تشریف لانا چاہیں تو تشریف لا سکتے ہیں۔ پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد کا ذکر کرنا، حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور سارے اہل حرمین سارے مسلمانوں سے شروع سے چلا آ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس پر ثواب بھی ہے۔ اور یہ صرف ہم نہیں، پاکستان کے لوگ نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کے لوگ محفل میلاد کرتے ہیں، نہیں، یہ مدینے کے اندر بھی محفل ہوتی ہے، اور مکہ کے اندر بھی یہ محفلیں ہوتی ہیں، اور شروع سے یہ اہل اسلام کا وتیرہ چلا آ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے تذکرے کرتے ہیں، اس کا چرچا کیا جاتا ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں جی جس دن جو ہے وفات کا دن ہے، اس دن جو ہے اسی دن جو ہے عید کا دن اس حضرت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن بھی جو ہے ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن بھی 12 ربیع الاول ہے، تو پھر یہ تم یہ کیوں مناتے ہو؟ حضور کی وفات کے دن خوشیاں مناتے ہو؟ تو پہلی بات ہے یہ اکثر علماء کا قول نہیں ہے، اکثر علماء کا قول یہ ہے حضور کی وفات 2 ربیع الاول کو ہی ہے۔ کتنی ربیع الاول کو؟
اور اس پر دلائل موجود ہیں درجنوں، میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو جمہور کا قول ہے، اکثر علماء کا قول ہے، وہ 2 ربیع الاول کا ہے۔ اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اسی دن ہوئی ہے، فرض کر لو، اور پیدائش بھی اسی دن ہوئی ہے، اور اس دن کو عید بنانا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تو آؤ میں حدیث پڑھتا ہوں، ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رب ان ھذا یوم الجمعۃ سید الایام، فرمایا یہ جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے۔ فرمایا کہ خلق اللہ فیہ آدم واحبط فیہ آدم الی الارض وتوفی فیہ اللہ آدم، فرمایا کہ رب نے اسی دن جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی جمعے کے دن جو ہے رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا، اور اسی دن جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی وفات کا دن کیا ہے؟ جمعے کا دن، اور پیدائش کا دن کیا ہے؟ جمعے کا دن۔ لیکن ابن ماجہ کی دوسری حدیث پڑھو، فرمایا ان ھذا یوم الجمعۃ جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، یہ جمعے کا دن رب نے مسلمانوں کے لیے عید بنا دیا ہے۔ اب ایک نبی وفات کا دن بھی ہے اسی دن، اور پھر جو ہے پیدائش کا دن بھی ہے، جب اس کو دن عید بنانا قرار دینا جائز ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید بنانا کیوں نہیں جائز ہے؟ آج ہمیں حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حضور کی محبت ہی دین ہے، اور حضور کی محبت ہی جو سب کچھ ہے، اور بالخصوص لیکن اس بات کی طرف توجہ ضرور دینی چاہیے کہ یہ وہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہے۔ ڈول بجانا، موسیقیاں بجانا، گانے بجانا، اور لوگوں کو تنگ کرنا، راست سے بلاک کرنا، ایسا طریقہ قطعاً نہیں چاہیے جو شریعت کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ میری دعا ہے کہ خلاق کائنات جل جلالہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔